السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الشمس، آیات مقدسہ 1 تا 6 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ کل سورہ مقدسہ کی ان آیات کا پہلا حصہ کچھ گزارشات کی تھیں، جس میں 2 باتیں بڑی اہم گزارش کی۔ ایک تو اللہ رب العزت نے ہمیں اعلیٰ فکر، اعلیٰ فلسفی اور اس پر اعلیٰ ایک نظام زندگی عطا فرمایا ہے کہ ہم جب بھی کچھ سوچیں، کچھ فکر کریں، غور کریں، تو ہمارے پاس بنیادی رہنمائی ہونی چاہیے۔ یہ پورا کلام مقدس قرآن پاک اللہ کی سچی رہنمائی ہے، اعلیٰ پروگرام ہے، اعلیٰ فلسفی ہے، اور اس پر بار بار ہم گزارشات کرتے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس رہنمائی پر غور و فکر کرنا ہے، لیکن محض فلسفی نہیں ہے، محض بیانیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک مکمل سسٹم دیا ہے۔ وہ مجموعی نظام فکر و عمل دین اسلام کہلاتا ہے، سچی رہنمائی کہلاتا ہے۔ کل اس پر بات چیت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اس کو اعلیٰ دماغی صلاحیتیں دیں، قلبی صلاحیتیں دیں، اور سوسائٹیوں کی تشکیل کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہمت، حوصلہ، صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ دیگر جانوروں کی نسبت انسان بھی تو ایک جانور ہی ہے، جس میں جان ہوتی ہے، یعنی جاندار مخلوق ہے، لیکن انسان جو جاندار ہے، اس کو اللہ نے جو نفس دیا اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں، اور نفس ناطقہ جو ہے یہ ترقی یافتہ جو اللہ کی مخلوق ہے انسان، اس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے 2 قوتیں عطا فرمائیں، ایک ملکی جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ رب العزت کے اس اعلیٰ نقطہ جس کو نورانی نقطہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے، اور حیوانی بہیمی قوتیں بھی ہیں جن کا غذاؤں سے تعلق ہے، جن کا انسان کی بنیادی ضروریات سے تعلق ہے۔ ان دونوں کو ملا کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ یہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے۔ انسان کو ارادہ اور نیت کی اللہ نے صلاحیت عطا فرما دی، پھر انسان اس ارادے پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو مکلف کہتے ہیں،
یعنی ذمہ دار، رسپانسبل۔ مکلف وہی مخلوق ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے اختیار دے دیا، ارادہ دے دیا۔ یہ انسان جو ارادہ رکھتا ہے وہی عمل کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی سورہ مقدسہ میں نفس کے حوالے سے مزید اللہ وضاحت ارشاد فرمائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا اور پچھلے دروس میں آپ نے سنا کہ اللہ نے 3 قسم کے نفس ہیں جو انسان کے اندر رکھے ہیں۔ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ یہ مراحل ہیں اس نفس کے۔ ایک نفس وہ ہے جو نفس امارہ ہے، اس کا ریفرنس ہم دے چکے ہیں 13ویں پارے کے شروع میں سورہ یوسف میں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس میں بھی ارادہ موجود ہے۔ ایک نفس لوامہ، اس میں بھی ارادہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں بھی اللہ نے قسم اٹھائی تھی۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے، جو انتہائی اعلیٰ نفس ہے، ایمان والوں کا نفس ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورۃ الفجر میں آپ عزیز سن چکے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت اس نفس کو بیان کرنے سے پہلے قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ چڑھنے کی۔ ضحا اس وقت کو کہتے ہیں جب روشنی پھوٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے، اس وقت کو ضحا کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہاں ان چیزوں کی قسمیں پھر اٹھا رہے ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ میرے عزیزوں، پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے کہ اللہ قسمیں اہمیت کے طور پہ اٹھاتے ہیں، کہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی اہمیت کتنی ہے، اور سورج کی کتنی اہمیت ہے، سورج کی اس روشنی کی کرنوں کی کتنی اہمیت ہے، اس کے زمین پر کتنے اثرات ہیں، فصلوں پر اثرات ہیں، ہماری زندگی میں کتنے گہرے اثرات ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے آئے، پہلے سورج آیا اور پھر جناب غروب ہو گیا اور پھر چاند آ گیا۔ چاند سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور پھر والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب اس کو روشن کرتا ہے۔ دن کی اہمیت ہماری معاشی مینجمنٹ کے اعتبار سے ہے۔ چاند اور سورج کی اہمیت ہمارے جتنے بھی زمینی وسائل، اور پھر ان زمینی وسائل کے ذریعے سے انسان کا مکمل غذائی ایک چارٹ ہے، اس پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور پھر جب دن چڑھ جاتا ہے تو دن کے اندر انسان آگے اپنی جتنی بھی معاشی ضروریات ہیں، محنت و مشقت ہے، کسب معاش ہے، وہ سارا کچھ انسان دن میں کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رات جب اس کو ڈھانک لیتی ہے، یعنی دن آیا، دن آنے کے بعد آپ نے دن میں مصروفیات اختیار کی، وہ آپ کی ضرورت ہے، پھر اللہ نے رات بھیج دی، اور رات بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہم نے اس میں آرام کرنا ہے، ہم نے دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کرنا ہے۔ پھر ایک چوتھی حقیقت یہ ہے والسماء وما بناها، بلکہ یہ پانچویں
کہ اللہ نے آسمان پیدا فرمایا، والسماء قسم ہے آسمان کی، ومنا بناہا جیسا اس کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم اٹھائی اور اس کو بنانے والے کی بھی قسم ہے۔ یعنی آسمان دیکھتے ہیں آپ جب دن کے وقت سر اوپر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو آسمان نظر آئے گا۔ آسمان کی بلندیاں، جتنی عرشی قوتیں ہیں، مالائے اعلیٰ کی قوتیں، وہ آسمان پر ہیں، وہ نظر آتی ہیں۔ اور پھر جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کی خوبصورتی کوئی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا؟ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور پھر قسم ہے زمین کی، اللہ نے جیسا اس کو بچھا دیا۔ زمین کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اس میں رکھی ہیں، وسائل رزق رکھے ہیں، پھر ہمیں اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا۔ ہم اس پہ چلتے ہیں، ہم اس پہ سفر کرتے ہیں، اس پر مکانات تعمیر کرتے ہیں، ہمارے لیے اللہ نے اس کو تسخیر کر دیا۔ تو یہ ایک حقیقت نہیں ہے میرے عزیزو؟ اللہ رب العزت نے یہ قسمیں اٹھائیں جو حقائق ہیں۔ سورج کی قسم اٹھائی، اس کی کرنوں کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، اور پھر چاند کی جو چاندنی ہے جب وہ اثرات اپنے پیدا کرتی ہے زمین پر، غذاؤں پر، تو اللہ اس میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، پھر اللہ نے دن کی قسم اٹھائی جب وہ روشن ہوتا ہے اور ہم اپنے کسب معاش پہ لگ جاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں۔ اور پھر رات کی قسم اٹھائی جب ہمیں ضرورت ہے آرام کی، اور اسی طرح آسمان کی قسم اٹھائی، اس کی خوبصورتی کی قسم اٹھائی، زمین کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور جیسے اللہ نے زمین کو بچھا دیا، ہمارے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ یہ تمام قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس نفس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، جس نفس کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اب رمضان المبارک کا جو معزز اور محترم مہینہ گزر رہا ہے، اصل میں وہ تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ وہ نفس جو نفس لوامہ ہے، جو نفس مطمئنہ ہے، وہ ہمیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو جس مشن کے تحت پیدا کیا ہے، اللہ اس طرح کا نفس انسان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔